امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے تو میں ان کی آنکھیں بند کر دوں گا، ان کو نابینا کر دوں گا۔ یہ کہیں گے یا اللہ دنیا میں تو ہم دیکھتے تھے اچھا بھلا، اب کیا بن گیا، ہماری آنکھیں کیوں ختم ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس لیے کہ تم نے اپنی زندگی میں میرے ذکر سے، میرے قرآن سے، میری عبادت سے، میری سنت سے آنکھیں بند کر دی، میں نے ان آنکھوں کو اب پکا ہی بند کر دیا۔ میرے بھائیو، جس کی زندگی میں ذکر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہے، اس کی دنیا کی زندگی بھی پریشان کن ہے، اور قیامت والے دن وہ کتنا پریشان ہو۔ یہ سزا تھوڑی سزا نہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جانا۔ آنکھوں کا نور اس دن مالک ختم کرے گا جس دن ساری دنیا اس کو دیکھنے والی ہوگی۔ دعا کرو اللہ ایسے عذابوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ایسے جرائم اور ایسی غلطیوں سے محفوظ فرما لے، اللہ ہماری نسلوں کو محفوظ فرما۔ ذکر والا انسان کملا نہیں ہے، مسجد میں ہی بیٹھا رہتا، جی ایک نماز پڑھ گیا، تیرا دل ہی نہیں کرتا مسجد سے نکلنے کو۔ اللہ کی قسم یہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے مسجد نصیب کی، جس کو اللہ نے ذکر نصیب کیا۔ کاروبار کو ٹائم نہیں ہے، گھر کو ٹائم نہیں ہے، فلاں جگہ کو ٹائم نہیں، مسیتر بن گیا، صوفی بن گیا، دنیا نے الٹے الٹے نام رکھے۔ یہ تو پتہ اس دن چلے گا جب قبر سے نکل کے سارے رب کے سامنے آئیں گے کہ کملا کون تھا اور سمجھدار کون تھا۔